الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ساتھی کلپ بیچ دیتے ہیں، مجھے بھی جواب دینا پڑتا ہے۔ طارق مسعود صاحب صرف چیلنج ہی کر رہے ہیں 2021 سے 2026، بس خالی چیلنج، کچھ بھی نہیں، اور انداز کبھی نرم ہوتا ہے کبھی گرم ہوتا ہے۔ حالانکہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ اہل الحدیث کا بڑا احترام کرتے ہیں، کئی بار یہ دعویٰ کر چکے ہیں، ایک کلپ آپ بھی سن لیں۔ میں تو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں اہل حدیث کے پیچھے نماز جائز ہے، 100 دفعہ جائز ہے بھائی۔ اہل حدیث سے نکاح جائز ہے، 100 دفعہ جائز ہے بھائی۔ اہل حدیث عالم ہے، احترام بھائی واجب ہے، کوئی بھی عالم ہو آپ پر احترام۔ اچھا، اپنے واجب قرار دیے کہ خود کتنے پابند ہیں، یہ دوسرا کلپ سنیں ذرا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ احترام کو واجب قرار دینے کے بعد خود حضرت کتنا احترام فرماتے ہیں، دیکھیے گا ذرا۔ جھوٹ بولتے ہیں اہل حدیث کے قرآن میں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، سارے نہیں بولتے، لیکن کچھ جو اہل حدیث اس طرح ٹی وی پہ آ کے بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں کہ اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے ان کا احترام۔ کیا احترام اسی کا نام ہے کہ آپ علمی اختلاف پر جھوٹ کا تعان فرمائیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، یہ صرف دعوے کرتے ہیں احترام کے۔ الحمدللہ ہم واقعی احترام کرنے والے لوگ ہیں، تو ان کی طرح تو یہ کہنے سے رہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں طارق مسعود صاحب، یہ تو کہہ نہیں سکتے۔ طارق مسعود صاحب نے یہ جو جملہ منسوب کیا اہل الحدیث کی طرف کہ اہل حدیث بولتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، جھوٹ کا الزام ہم نہیں لگا سکتے، لیکن اتنا ضرور عرض کریں گے کہ وہ کون سے اہل حدیث ہیں، کون سے اہل حدیث ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی نہیں ہوتی، قرآن میں ہے، ہاں حدیث میں ہے، لیکن قرآن کی بات کون کرتا ہے؟ کوئی ثبوت بھی تو ہونا چاہیے نا، کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ آپ کسی اہل حدیث عالم کی کوئی کتاب دکھائیں کہ جی یہ دیکھیں اس میں لکھا ہوا ہے، یا کوئی ویڈیو شو کریں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ قرآن میں ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، پھر ہم عرض کریں گے کچھ۔ بغیر ثبوت کے یہ کہنا کہ اہل حدیث یہ بولتے ہیں، اہل حدیث جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کے بندوں دلیل بھی تو دیا کریں۔ الحمدللہ حدیث میں ہے یہ بات، اور ہم طارق مسعود صاحب کے اس اعتراض کا جواب دے بھی چکے ہیں، خود ان کے گھر کی گواہیاں پیش کر کے کہ اس حدیث کا مطلب یہی ہے کہ جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، حتیٰ کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی 2 سالوں تک ایک سمجھا جاتا تھا انہیں۔ حدیث ہے یہ، قرآن کا دعویٰ ہم نہیں کرتے کہ قرآن میں ہے یہ بات۔ طارق مسعود صاحب ہر چند دنوں بعد کلپ کٹواتے ہیں اور چیلنج کرتے ہیں، ذرا سنیے گا۔ تو میں کب سے چیلنج کر رہا ہوں، کسی بھی اہل حدیث کو میرے سامنے بٹھا دو، لائیو کیمرہ آن کر دو، اور اس مسئلے پہ مجھ سے آ کے وہ کوئی بھی پڑھا لکھا اہل حدیث ہو، کوئی بھی عالم ہو، ان کا لا کے بٹھا دو، میں اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ نہیں آئیں گے اس موضوع پہ، کبھی بھی بات نہیں کریں گے۔ تو یہ جب میں ٹی وی پہ جاتا ہوں نا، تو بھی وہاں کوئی اہل حدیث عالم ہوتا ہے، یہ ٹاپک نہیں چھیڑتے، وہاں پہ وہ کوئی اور ٹاپک چھیڑیں گے، یہ ٹاپک نہیں لاتے۔ یہ طارق مسعود صاحب کی ان حرکتوں پر ان کا ہی ایک جملہ یاد آتا ہے، اپنے مخالفین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، سنیے کیا کہہ رہے ہیں۔ بہت بڑی بڑی پھینک رہے تھے نا وہ، طارق مسعود صاحب بھی یہی کر رہے تھے جب وہ یہ بیان ریکارڈ کروا رہے تھے۔ کیا؟ جی یہی، سن لیں ان کی اپنی زبانی۔ بہت بڑی بڑی پھینک رہے تھے نا وہ، یہ جملہ ان کا اپنا ہے، میں نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ سمجھیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ ہم تو احترام کرتے ہیں، الحمدللہ میں تو ان کی بات ان کے خلاف پیش کر رہا ہوں نا۔ اگر یہ احترام کے منافی ہے تو سب سے پہلے ان کو خود سوری کرنی چاہیے اپنے مخالفین سے جن کے بارے میں یہ بات کہی کہ وہ بڑی بڑی پھینک رہے تھے۔ تو آپ اپنے بیان کے بعد کیا کر رہے تھے؟ کوئی ثبوت، کوئی دلیل، بس کہ میں کب سے چیلنج کر رہا ہوں۔ جب سے آپ چیلنج کر رہے ہیں نا، 2021 سے لے کر اب تک ہر بار آپ کا چیلنج قبول کیا، اس کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں کب سے چیلنج کر رہا ہوں، ایسے تاثر دے رہے ہیں گویا کوئی آپ کا چیلنج ہی قبول نہیں کر رہا۔ کئی بار تو آپ کا چیلنج قبول کیا ہے، آپ چیلنج سے آگے بڑھتے ہی نہیں ہیں، تو اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ٹی وی پہ بھی میرے سامنے یہ موضوع نہیں رکھتے۔ یہ ٹی وی پر، جن ٹی وی چینلز پر آپ گئے ہیں
کیا وہ اہل الحدیث کے چینلز ہیں؟ نہیں، کوئی شیعہ کا چینل ہے، کوئی بریلیوں کا چینل ہے، کوئی عام لوگوں کا چینل ہے. تو میزبان پروگرام میں جو سوال رکھتا ہے عالم کے سامنے، عالم اس کا جواب دیتے ہیں. کبھی طلاق کا سوال ہوا، جیسے قاری خلیل الرحمن صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، ان کے ساتھ جب طلاق کا معاملہ ہوا تو انہوں نے طلاق پر گفتگو کی. الحمدللہ اپنی مرضی تو نہیں چلا سکتے نا ٹی وی پر کہ جی میرا تو اس موضوع پر سوال کریں مجھ سے، طلاق کے موضوع پر نہ کریں یا طلاق کے موضوع پر کریں، یا طارق مسعود صاحب کے سامنے طلاق پر نہیں کرنا. آپ نے کوئی میدان نہیں مارے ہوئے، کوئی قلعے نہیں فتح کیے ہوئے. اگر واقعی آپ کو شوق ہے اس پر گفتگو کرنے کا تو فالتو کی شرائط چھوڑ کر اصولی بات کریں اور سامنے بیٹھ کر بات کر لیں. آپ کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے. Don't forget to like, share and subscribe. منہج السلف میڈیا، آپ کا ایک شیئر کسی اور کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتا ہے انشاءاللہ.